کتاب دیوار ہجر کے سائے، مصنفہ عشرت معین سیما۔ افسانہ وہ کون تھی؟ تمہاری گاڑی میں سردیوں کے ٹائر نہیں بدلے گئے ہیں؟ اور یاد ہے نا، آج 1 دسمبر ہے۔ آج تم اپنی گاڑی چھوڑ جاؤ تو میں ورکشاپ میں جا کر پہیے بدلوا لوں گا۔ میرے شوہر نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ میں صبح آفس جانے کے لیے تیار تھی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر انہیں خداحافظ کہنے کے لیے کمرے میں آئی تھی۔ اوہ، آج سے تو گاڑی میں ونٹر ویل بدلنا لازمی ہے۔ سردی چاہے دیر سے آئے، لیکن سردی کے قانون اس ملک میں پہلے ہی لاگو ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو موسم بہتر ہے، اتنی سردی تو نہیں کہ پہیے بدل دیے جائیں۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی اور جرمنی کے نظام قانون پر اپنا بے لاگ تبصرہ کرنے لگی۔ ابھی تو وقت ہے، تم 10 منٹ میں جانے والی سٹی ٹرین سے آفس پہنچ سکتی ہو۔ میرے شوہر نے کمرے کی وال کلاک پر نظر ڈالی اور میری تنقید کو رد کرتے ہوئے مجھے سرکاری آمد و رفت کے ذرائع استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ اس سے قبل وہ ماحولیات اور قومی بچت پر اپنا لیکچر شروع کرتے، میں نے ایک ہی لمحے میں ٹرین سے جانے کا فیصلہ کیا اور گاڑی کی چابی و کاغذات پرس سے نکال کر فوراً واپس میز پہ رکھ دیے اور ساتھ ہی انہیں اس پرخلوص پیشکش پر شکریہ ادا کر کے خداحافظ کہتی ہوئی جلدی سے گھر کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ٹرین کا آخری اسٹیشن ہمارے گھر کے قریب تھا۔ میں 5 منٹ تقریباً دوڑتے بھاگتے اسٹیشن کے قریب پہنچی۔ ٹکٹ مشین سے ٹکٹ نکالنا تھا، لیکن وہاں مشین کے سامنے پہلے ہی ایک عورت کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے موبائل فون میں سٹی ٹرین سروس کی ایپ کھولی اور وہاں آن لائن ٹکٹ کی فروخت پر کلک کرتے ہوئے ٹکٹ خریدا اور ٹرین کے پہلے ڈبے میں داخل ہو گئی۔ میرا دھیان موبائل فون پر تھا۔ جیسے ہی میں ٹرین کے اس ڈبے میں داخل ہوئی تو ایک ناگوار بو نے سواگت کیا۔ ٹرین کے اس خالی ڈبے میں ایک عورت عجیب و غریب حالت میں بالوں سے چہرہ چھپائے اور سر کو جھکائے بیٹھی تھی۔ میں ٹھنک گئی۔ وہ عجیب سی آواز میں سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے میلے اور کھرنڈر زدہ زخموں سے بھرے ہاتھ اور پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ صبح کے وقت ٹرین اکثر کام پر جانے والوں اور اسکول کالج جانے والے بچوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن آج ٹرین قدرے خالی تھی، جس کی وجہ سے ایک تو اسکول کالج کی تعطیلات اور دوسرا اسٹیشن پر تعمیراتی کام کی وجہ سے ٹرین کی غیر معینہ آمد و رفت تھی۔ لیکن میرا خیال ہے اس ڈبے کے خالی ہونے کی ایک وجہ یہ عورت بھی تھی، جس کے پاس سے ایک انتہائی تیز بدبو نے پورے ڈبے کی فضا کو ناگوار بنا دیا تھا۔ اس کی درد بھری آوازیں اور سسکیاں جو کبھی اونچی ہو کر کھڑی ہوئی ٹرین کے انجن کی گڑگڑاہٹ کو دبانے لگتی تھیں، ساتھ ہی اس عورت کا پراسرار وجود جو صبح صبح اس ڈبے کو وحشت ناک بنا رہا تھا۔ صبح 6:30 بجے جب میں بھی ٹرین کے اس ڈبے میں داخل ہوئی تو پہلی صورتحال سے گھبرا کر باقی لوگوں کی طرح ڈبہ بدلنے کے لیے ایک لمحے الٹے قدموں واپس جانے کا ارادہ کیا، مگر جب اس عورت کے منہ سے زوردار الفاظ نکلا، گوڈ سائڈ ڈانک، یعنی خدا تیرا شکر یا کے سننے گئے تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ اتنی بری حالت میں بھی اپنے رب کو شکریہ کے ساتھ یاد کر رہی تھی۔ میں ہمت کر کے ڈبے میں داخل ہو گئی اور اس کے عین سامنے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے بالوں سے چھپے چہرے سے میری جانب دیکھنے کے لیے نظر اٹھائی اور اپنی ساری طاقت جمع کرتے ہوئے زور سے آواز لگائی، بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، مجھے سکون سے رہنے دو۔ اس کا سر اسی طرح جھکا ہوا تھا۔ اس کے اس طرح چیخنے پر ذرا گھبرا گئی تھی میں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، مگر پھر بھی میں نے اپنے حواس جمع کر کے کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ ٹرین کے چلتے ہی میں نے اپنا بیگ کھول کر موبائل بیگ میں رکھنا چاہا، لیکن صرف اپنے تحفظ کا سوچ کر چپکے سے بیگ کی آڑ سے اس عورت کی 2 تصاویر بنا ڈالیں۔ کچھ لمحے بعد
ہمت کر کے میں نے اپنا لنچ باکس اور پانی کی بوتل بیگ سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے میرے ہاتھ سے لپک کر یہ چیزیں چھین لیں اور ڈبہ کھول کر اسی تیزی سے اس میں رکھے سینڈوچ کھانا شروع کر دیے۔ اس کے اس اچانک رد عمل سے میں اور بھی ڈر کر چونک گئی۔ اس وقت میرا دل بھی اس اچانک حملے پر زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس وقت مجھے کچھ دیر کے لیے واقعی اس عورت سے ڈر محسوس ہوا تھا، کیونکہ ٹرین کے اس ڈبے میں صرف ہم دونوں تھے۔ چند لمحوں بعد وہ پراسرار عورت سینڈوچ کے ساتھ پورا انصاف کرنے لگی۔ شاید اس نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرے لنچ سے وہ اپنی دیرینہ بھوک مٹانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ایک بار پھر ہمت کی اور اپنے بیگ سے ٹیشو پیپر نکال کر اس کو منہ اور ہاتھ صاف کرنے کے لیے پیش کیے تو اس نے بلا توقف جلدی سے وہ بھی لے لیے۔ اس وقت ایک نظر اس نے غور سے مجھ کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر ٹیشو پیپر سے اپنا ہاتھ اور پاؤں سے بہتے خون کو صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے لنچ باکس اور بوتل زمین پر پھینک دیے اور ایک ساتھ بہت سارے ٹیشو پیپرز پاؤں کو پنجوں میں لپیٹ لیے اور اپنے دونوں ہاتھ بغل میں دبا کر اپنے بال چہرے پر بکھیر کر پہلے کی طرح اسی حالت میں بیٹھ گئی جیسے پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹرین اپنی مخصوص تیز رفتار میں چل رہی تھی۔ میں کچھ دیر بعد اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹرین کے اس ڈبے میں بکھرے ٹیشو پیپر سمیٹنا شروع کر دیا اور خالی پانی کی بوتل اور لنچ باکس زمین سے اٹھا کر اپنے بیگ میں واپس رکھنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے کچھ بول رہی ہے۔ میں نے اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو غور سے دیکھا تو محسوس ہوا اس کے منہ سے شاید میرے لیے شکریہ کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا۔ اس لمحے میں نے مسکراتا ہوا اس کا معصوم سا چہرہ الجھے بالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس وقت اس نے پہلو بدلا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں اپنی بغلوں سے نکال کر اپنی گود میں رکھنے لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے میں پیوست کر دیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پیٹ بھرنے کے بعد اب اسے کچھ قرار آ گیا ہو۔ ٹرین سیٹی بجاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے دل میں اس معصوم چہرے والی ادھیڑ عمر عورت کے لیے اب خوف کی جگہ ہمدردی کے جذبات پختہ ہو رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی خداؤں اور انسانوں کا شکریہ ادا کرنے والی یہ عورت یقیناً کسی اچھے خاندان کی تربیت میں پلی ہے۔ خدا جانے کن تلخیوں اسے کس حالت میں پہنچا دیا۔ میں دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور کسی کو بھی اس حال تک نہ پہنچائے۔ پردیس میں تنہائی اور اکیلا پن سب سے بڑا روگ ہے۔ ناگوار بدبو کے سوا اب اس ڈبے میں فضا قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے زیادہ اجنبی نہیں رہے تھے۔ ٹرین کا اگلا اسٹیشن آنے کو تھا۔ وہ اچانک اٹھی اور ٹرین کے رکتے ہی آٹومیٹک دروازہ کھلنے پر وہ میرے قریب آئی۔ میں بھی اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اس نے اپنی اسکرٹ کی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور اگلے اسٹیشن پر اترنے سے قبل میری طرف اچھالتی ہوئی ایک دم لوگوں کے ہجوم میں غائب ہو گئی۔ میں نے موڑا توڑا کاغذ کھول کر دیکھا۔ کاغذ پر جرمن زبان میں لکھا ہوا تھا: میں ڈیمینشیا کی مریض ہوں، برائے مہربانی مندرجہ ذیل پتے اور فون نمبر پر میرے بیٹے سے رابطہ کریں، ڈاکٹر لوڈیا بیکر۔ میں نے کاغذ کی اس پرچی سے نظر اٹھا کر پلیٹ فارم پر ٹرین اترتے اور چڑھتے لوگوں کے رش کی جانب سے اس امید سے دیکھا کہ شاید وہ مجھے دوبارہ نظر آ جائے، لیکن وہ اتنی تیزی سے ٹرین کے رکتے ہی اسٹیشن پر اتری تھی اور پل بھر میں غائب ہوئی تھی کہ میں بھی کوئی فیصلہ کر ہی نہ پائی کہ اسٹیشن پر 1.5 منٹ رکنے والی اس ٹرین سے اس انجان عورت کے پیچھے اتروں یا نہیں۔ اگلی ٹرین نہ جانے کب آئے۔ آفس کو بھی دیر ہو رہی تھی۔ ٹرین کے چلتے ہی میں نے پلیٹ فارم پر اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن چند ہی لمحوں میں وہ اجنبی اور پراسرار عورت پلیٹ فارم پر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں ایک پچھتاوے کا احساس اپنے اندر محسوس کرنے لگی تھی۔ میری نظر اس وقت میرے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر گئی۔ میں نے جلدی سے پرچی پر لکھے اس موبائل پر کال کی۔ 2-3 بیل جانے کے بعد دوسری جانب سے قدرے نیند میں ڈوبی آواز آئی: ہیلو، اسٹیفن بیکر از ہیئر۔ میں نے بیکر کا نام سن کر اندازہ لگایا کہ یہ جولیا بیکر کا کوئی رشتہ دار ہی ہے۔ پھر میں نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اپنا تعارف کروایا: ہیئر از مسز انور۔ میں اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس واقعے کے سارے متعلقہ الفاظ جمع کیے اور کہنا شروع کیا: میں یہاں ٹیلٹو شہر کے آخری سٹی ٹرین اسٹیشن پر ٹرین نمبر S25 کے ڈبے میں کچھ دیر پہلے سوار ہوئی تھی۔ ایک عورت برے حال میں بیٹھی تھی اور ابھی میں نے اپنی بات مکمل ہی نہ کر پائی تھی کہ دوسری جانب سے اسٹیفن بیکر نے کہا: جی میں سمجھ گیا کہ کسی ڈیمینشیا کی مریضہ
لوڈیا بیکر کے پاس سے آپ کا یہ نمبر ملا۔ یقین جانیے میں کسی لوڈیا بیکر کو نہیں جانتا۔ برائے مہربانی پولیس کو کال کریں یا قریبی کسی اسپتال میں اس عورت کو پہنچا دیجیے، اور پلیز مجھے دوبارہ فون کال نہیں کیجیے گا۔ دوسری جانب سے فون ایک جھٹکے سے بند ہو گیا تھا۔ ٹرین اپنی رفتار پکڑ چکی تھی، لیکن میں اس سوچ میں گم تھی، ڈیمنشیا کے مرض کی تلخ علامات میں الجھی جا رہی تھی۔